بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اس نبی کی ہے جنہیں اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے آنے سے اندھیرے مٹ گئے، جن کی زبان سے صرف سچ نکلا اور جن کے کردار نے پوری انسانیت کو سکھایا کہ رحم، سچائی اور صبر کیا ہوتا ہے۔ عرب کی گرم اور سوکھی زمین پر مکہ نام کے شہر میں اس وقت جب لوگ اندھ وشواس اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد عبداللہ کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور والدہ آمنہ نے انہیں بہت محبت سے پالا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو حلیمہ سعدیہ نام کی ایک نیک عورت نے انہیں دودھ پلایا۔ ان کے گھر میں برکتیں اتر آئیں۔ جہاں پہلے جانور کم دودھ دیتے تھے، اب سب کچھ بھرپور ہو گیا۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے۔ بچپن سے ہی وہ سچے، دیالو اور امانت دار تھے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ لوگ انہیں الامین یعنی بھروسے مند کہتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ویاپار کرنے لگے۔ ان کی ایمانداری اور سچ بولنے کی وجہ سے ہر کوئی ان سے پربھاوت ہوتا تھا۔ مکہ کی ایک نیک اور امیر عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کی سچائی دیکھی تو ان سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح محبت اور عزت کا تھا۔ دونوں نے مل کر زندگی کو نیک راستے پر گزارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی تنہائی پسند تھی۔ وہ اکثر مکہ کے پاس غار حرا نام کی گفا میں جایا کرتے، جہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مگن ہو جایا کرتے۔ ایک رات جب وہ گفا میں عبادت کر رہے تھے تو اچانک ایک فرشتہ آیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی الہی تھی اور یہیں سے پیغمبری کی شروعات ہوئی۔ جب وہ گھر لوٹے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ڈھانڈس بندھایا اور کہا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ سچے ہیں، نیک ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے چچا ابو طالب اور قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ پہلے کچھ ہی لوگ ایمان لائے، جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی، ابو بکر صدیق اور کچھ اور۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ پیغام مکہ میں پھیلنے لگا۔ مکہ کے سردار ناراض ہو گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ ان پر پتھر پھینکے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو کچھ مسلمانوں کو حبشہ، ایتھیوپیا بھیج دیا گیا، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ پھر جب حالات اور بگڑے تو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت کے اس سفر نے اسلامی اتہاس کا نیا دور شروع کیا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے دل سے سواگت کیا۔ وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ وہیں سے انہوں نے انصاف، برابری اور امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا۔ مدینہ کے لوگوں نے اسلام کو اپنایا، لیکن مکہ کے لوگ اب بھی دشمنی کرتے رہے۔ کئی جنگیں لڑی گئیں، بدر، احد، خندق، لیکن ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاف اور صبر سے کام لیا۔ انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کرنا پسند کیا۔ پھر ایک دن کئی سالوں کی محنت اور دعاؤں کے بعد مکہ فتح ہوا۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دشمنوں سے کہا، آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھی ان کی رحمت، ان کی شفقت۔ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ اصلی طاقت تلوار کی نہیں، معاف کرنے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے عورتوں کی عزت، اناتھوں کا حق اور غریبوں کی مدد کو انسانیت کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آخر میں جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کہا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، عورتوں کا خیال رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر کچھ دن بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت میں بلا لیا۔ پوری مدینہ رو رہی تھی، ہر دل غمگین تھا، لیکن ہر زبان کہہ رہی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر ختم ہوا، لیکن ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا، سچائی، رحمت، انصاف اور صبر کا پیغام۔ یہ تھی وہ زندگی جس نے اندھیرے میں روشنی پھیلائی۔ آج اگر کوئی اس زندگی سے سیکھ لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔